دنیا میں کون سا ایمان معتبر ہے؟ زبانی. سارے فیصلے اس کے مطابق کیے جاتے ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. لیکن بچپن میں یاد کرنے کے وقت ہلنے کے علاوہ کبھی ہلے؟ اب آپ ہلیں گے. ایمانداری سے مجھے بتائیں، یہ باتیں سن کے والد اور والدہ آپ کو گلے سے لگائیں گے گلے سے؟ ابو نے لطر لا لینا، آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی. صحیح ہے؟ آپ کو روکا جائے گا، خبردار جو کل سے کلاس میں گئے اچھے بھلے تھے، کیا ہو گیا؟ سورۃ العصر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا لیتے تھے. اس سورہ مبارکہ میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ دونوں سورہ عصر سنائے بغیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے. پھر میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورہ، اگر لوگ اسی سورہ مبارکہ پر غور و فکر کر لیں لوسعتہم، تو یہی انہیں کافی ہو جائے. یعنی وہ کہتے ہیں پورے قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اسی سورہ مبارکہ پہ غور کر لیں، یہی کافی ہے. آخر اس مختصر سی سورہ 3 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ فقہ کے ایک بہت بڑے امام شافعی یہ بات کہہ رہے ہیں سورہ مبارکہ کے بارے میں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کا تو معمول تھا کہ جب بھی ملتے تھے تو سورۃ العصر سنائے بغیر ایک دوسرے سے رخصت نہیں ہوتے تھے. تو یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے. ایک شخص اپنے نارمل چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے کہتا ہے یہ ٹیسٹ کروا لو، ایک کمپلیٹ ٹیسٹ رپورٹ مجھے دکھاؤ. رپورٹ لے کر وہ شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر رپورٹ دیکھتا ہے. ڈاکٹر پہ اعتماد ہے نا. ڈاکٹر قسم نہیں کھاتا، ڈاکٹر سمپل کہتا ہے تمہاری جان کو خطرہ ہے. وہ صرف کہنے والے کا زور تھا، صرف کہنے والے نے کہا تمہاری جان کو خطرہ ہے. اس نے کوئی نہیں کہا کہ قسم ہے اس رپورٹ کی، ہے نا، واقعی تمہاری جان لازماً ایک بہت بڑے خطرے میں ہے، ایسا کچھ نہیں کہا اس نے. انہوں نے سمپل سا جملہ کہا رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ نکلے گا. اب اتنا اعتماد ہے ڈاکٹر پہ، ہوش اڑ گئے کہ نہیں اڑ گئے مریض کے؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے، مریض کے ہوش اڑ گئے. عقل مند مریض سوال کرے گا ڈاکٹر صاحب بچوں گا کیسے؟ اتنا یقین ہے نا ڈاکٹر پہ کہ ڈاکٹر کا سٹیٹمنٹ حرف آخر ہے. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب بچوں گا کیسے، علاج بتائیں. ڈاکٹر دوائی لکھ دیتا ہے 1 2 3 4 دوائیں لکھ دیتا ہے. 4 دوائیں استعمال کرو اور امید ہے انشاءاللہ تعالی بچ جاؤ گے. 4 دوائیں لکھ دیتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سورۃ العصر پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، زمانہ گوایا، زمانہ دیکھ رہا ہے. کب سے دیکھ رہا ہے؟ اس بات پہ گوایا زمانہ کہ تمام کے تمام انسان ایک بہت بڑے نقصان میں ہے. اور اللہ کا کرم ہے اس نے خود ہی علاج بھی بتا دیا. 4 دوائیں لکھ دیں کہ یہ استعمال کرو، نقصان سے بچ جاؤ گے. نمبر 1، ایمان لے آؤ. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان لے آؤ، پہلی دوائی ایمان. اچھا، مریض کی بڑی عادت ہوتی ہے، مریض لازمی چیک کرتا ہے دوائیوں کو، حالانکہ پتہ کچھ نہیں ہوتا اسے، ہے نا، دوائیاں پڑھتا ضرور ہے. اچھا، پہلی دوائی پہ نظر پڑی، ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا. پہلی دوائی اسے نظر لگی، ڈاکٹر صاحب یہ ہے. ڈاکٹر پوچھا کون سی ہے، دکھائے، بتائیں کون سی. اس نے بتایا. ڈاکٹر ہے کہ نہیں بھائی یہ لوکل ہے، برانڈ چاہیے، اس سے اثر ہوگا. تو آپ کو جب پہلی دوائی اللہ نے بتائی تو الحمدللہ سب خوش ہو گئے. میری ایمان، ایک سے ایک مومن بیٹھا ہے ماشاءاللہ. ایمان تو پکا ہے. کون سا ایمان جی؟ ایک ہے زبانی، ایک ہے قلبی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. زبان سے کہنا بھی بہت ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا کہ ہمیں زبانی مسلمان بھی بنا دیا. ہمیں کلمہ دے کے اللہ نے پیدا کیا، بہت بڑی نعمت ہے ساری زندگی کی. اس کا بھی شکر ادا کرتے رہے، نہیں ادا ہو سکتا. ذرا سا ہمیں اللہ ادھر پیدا کر دیتا، کتنے چانسز تھے جی ہمارے. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سنتے، غور و فکر کرتے اور پھر اعلان کرتے کہ جی میں مسلمان ہو رہا ہوں، ہے نا. کتنے چانسز تھے آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن نقصان سے بچنا ہے تو زبانی ایمان نہیں. زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اور دل سے ماننا دو مختلف چیزیں ہیں. دنیا میں کون سا ایمان معتبر ہے؟ زبانی. سارے فیصلے اس کے مطابق کیے جاتے ہیں. آخرت میں زبانی ایمان کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا، آخرت میں قلبی ایمان کی بیس پہ فیصلہ ہوگا.
تو ڈاکٹر نے کہا لوکل نہیں چاہیے، لوکل دوائی سے کام نہیں بنے گا. مان لی نا ڈاکٹر کی بات؟ اچھا جی چلے ٹھیک ہے استعمال کر لیں. قلبی ایمان اللہ کے ہاں قلبی ایمان معتبر ہے، اس کے بیس پہ فیصلے ہوں گے. قلبی ایمان ہوگا، قلبی ایمان ہوگا تو اس کا نتیجہ نکلے گا جی عمل صالح. دل میں ٹھکیں گی تو عمل کریں گے نا. وہ دل نہیں کرتا تو ذرا چیک کریں ایمان، اس میں کمی نظر آئے گی. اگر عمل صالح نہیں ہو رہا نا، نہیں ہو رہا تو یہاں کچھ گڑبڑ ہے. اوکے جی، کیونکہ قلبی ایمان ہوگا تو عمل صالح کی طرف لے کے آئے گا. اور عمل صالح ذہن میں رکھیے گا جو شریعت کے اعتبار سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے آپ کہتے ہیں جی نیک اعمال ہی ہیں نا، وہی قابل قبول ہوں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا، یعنی خاص طور پہ ان چیزوں میں بہت سارے نیک اعمال ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے اس وقت نہیں ہوئے تھے لیکن اب ہیں، لیکن جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے. نماز ماشاءاللہ بڑا دل کرتا ہے یار، بہت زبردست نماز میں میری کیفیت بن جاتی ہے ماشاءاللہ. 2 سجدے مجھے نہیں مطلب، میں تو 3 کروں گا، میں تو 3 سجدے کیا کروں گا، کوئی قبول نہیں ہوگا. ٹھیک، آپ کہتے ہیں فجر کی 2 رکعت کم ہے یار، کم از کم کوئی 8-10 تو ہونی چاہیے نا فرض، پڑھے ایک بھی زیادہ، کینسل. جب یہ 2 چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی نا، ایمان پیدا ہو گیا قلبی اور وہ عمل کی صورت میں نظر بھی آنے لگ گیا. ایمانداری والی بات ہے، آپ نا خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. آپ کے سامنے حق آ گیا، حق، اللہ حق، قرآن حق، رسول حق، جنت حق، جہنم حق، حق آ گیا اور آپ حق دوسرے تک نہیں پہنچائیں گے، نہیں بتائیں گے دوسرے کو، آپ بتائیں گے. تو ان 2 کا لازمی نتیجہ جو نکلے گا وہ ہے جی تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا. وصیت کہتے ہیں کسی اہم بات کی نصیحت کو، تو آپ حق پہنچائیں گے، حق پہنچائیں گے. ہاں جی، حق پہنچانے آپ پہلا سٹیپ لیں گے، افریقہ کے جنگلوں میں نکل جائیں گے حق پہنچانے، نہیں نا. کیا کریں گے؟ پہلے گھر دیکھیں گے، اپنا گھر کو دیکھیں گے. آپ کے سامنے نماز کی اہمیت آئی، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. پہلا سوال نماز کا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو آخر میں الفاظ تھے ان میں نماز کا لفظ بھی شامل تھا. اتنی اہمیت نماز کی. ابا جی نماز نہیں پڑھتے، امی نماز ہی نہیں پڑھتی، امی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے ہر وقت لیکن نماز نہیں پڑھتی امی. تو پہلا سٹیپ ماں باپ کو بتائیں گے نا، بڑے پیار سے. قرآن بتاتا ہے ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق مل جاتا ہے. آپ والد صاحب کے پاس آئیں گے، ابا جی آپ کا تجربہ اپنی جگہ صحیح ہے نا، ظاہر بات ہے تجربہ ہی تو آڑے آتا ہے نا، صحیح ہے نا. آپ کا علم اپنی جگہ، مجھے بھی تھوڑا سا دین کا علم حاصل ہوا ہے، لسان القرآن کورس میں نے بھی شروع کیا. نماز کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے، یہ اہم باتیں پتہ چلی ہیں. ساری حدیثیں سناتے ہیں، پورا لیکچر سنا دیتے ہیں. حق بتا رہے ہیں نا. مجھے بتائیے جی، اسی طرح خاتون جو ہے وہ اپنی والدہ کو بتاتی ہیں ساری باتیں. ایمانداری سے مجھے بتائیں، یہ باتیں سن کے والد اور والدہ آپ کو گلے سے لگائیں گے گلے سے. ابو نے لطر لا لینا اور ماں نے کہنا میری ماں نہ بن. یہی ہوتا ہے نا. آپ نے تو حق پہنچایا تھا. تو رزلٹ نکلا جب آپ حق پہنچائیں گے نا، حق بات کریں گے تو آپ کو گلے نہیں لگایا جائے گا، آپ کو پھولوں کے ہار نہیں ڈالے جائیں گے، آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی. صحیح ہے، آپ کو روکا جائے گا. خبردار جو کل سے کلاس میں گئے، اچھے بھلے تھے، کیا ہو گیا؟ اچھا اب مجھے بتائیں، یہ باتیں سن کے، ڈانٹ سن کے کام چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا. اب آپ 2 کام کریں گے، ان باتوں کو برداشت بھی کریں گے اور کام جاری بھی رکھیں گے. تو برداشت کرنا اور کنٹینیو کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں صبر. صبر، پیشنس اور انڈیورنس. اوکے جی، برداشت بھی کرنی ہے باتیں، یہ نہیں کہ چلو جی میں نے تو صحیح بات کی تھی، وما علینا الا البلاغ المبین، چلو جی فارغ. نہیں، کنٹینیو رکھیں گے، برداشت بھی کریں گے اور اپنی باتوں کو جاری بھی رکھیں گے. یہ ہے جی تواصی بالصبر. اب ذرا سورۃ العصر سنیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 آیات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ جب بھی ملتے تھے سورۃ العصر سنائے بغیر رخصت نہیں ہوتے تھے. پتہ چل گیا کیوں؟
امام شافعی نے کہا لو تدبر الناس هذه سورہ لوسعتهم، لوگ صرف اسی سورہ مبارکہ پر غور و فکر کر لے بس کافی ہے. شافعی امام شافعی کا دوسرا قول ملتا ہے کہ اگر قرآن میں سورۃ العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ ایک سورت ہی کافی تھی. پورا قرآن ایک طرف، سورۃ العصر ایک طرف، اس چھوٹی سورت میں کیا ایسی بات تھی؟ دیکھ لیا آپ نے. یہ سورہ مبارکہ آپ کو سب کو زبانی یاد بھی ہوگی، ترجمہ بھی آتا ہوگا، لیکن بچپن میں یاد کرنے کے وقت ہلنے کے علاوہ کبھی ہلے؟ بچپن میں تو ہل کے یاد کی نا آپ نے، اب آپ ہلیں گے جب سورۃ العصر سنیں گے تو ہلیں گے نا. تو یہ ہے جی سورۃ العصر.